مشہور ہے کہ کسی زمانے میں بغداد شہر میں ایک ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا اس ممبر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ جاتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والا ہر شخص یہ کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ اسے فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا۔ لیکن بڑھئی کا ہر ایک سے ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، کہ ممبر مسجد اقصی میں سجے گا۔ بڑھئی کی اس بات پر لوگ تعجب سے پوچھتے کہ بھائی، مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور یہ جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں اور ممبر بناتا ہوں۔ کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا، القدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ اس ممبر کی کہانی شہر کے گوشے گوشے تک پھیل چکی تھی۔ پھر اس ممبر کی کہانی ایک 8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور تقریباً 40 سال کے بعد اسی بچے کے ہاتھوں وہ ممبر مسجد اقصی میں نصب کیا گیا، جسے لوگ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1738 عیسوی میں کردستان میں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بچپن کا ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا۔ آپ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور مسجد میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ 25 سال تک کی عمر میں سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ زندگی گزاری۔ ابتدائی دور میں سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی کے ہاں ایک اصلاحی فوجی کے طور پہ کام کرتے تھے۔ صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیر کو تھے، اور مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے۔ تقریباً 570 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ پھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کی زندگی کا مقصد اول یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا جائے، وہی بیت المقدس کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، جہاں سے آپ عرش معلی تک تشریف لے گئے۔ دراصل بیت المقدس ایک تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا، اور اس کے بعد یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی، اور یروشلم مسلم ثقافت اور مسلم آبادی والے شہر میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہب کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں طواف اور زیارت کرنے والوں کو اجازت دے رکھی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا یہودی یا عیسائی یروشلم میں کچھ دیر قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاستیں سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھیں، تو لہٰذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے یہ گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کے احترام کو پامال نہ کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، یونان، اٹلی، جرمنی اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا، اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوششیں کرتا رہا۔ لہٰذا سن 1095 میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اسی دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مسائل کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی صورت میں ہوگا جب مسلمانوں کے مقدس شہر یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا جائے۔ اور اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی چور رہنما یا بدماش بھی اگر بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا یہ تمام تر باتیں سن کر مختلف عقائد کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، تو لہٰذا عیسائی فوج جتھوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے ان کے ساتھ آن ملتے
اور اس طرح ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا اور پورا یورپ جوش و خروش اور ہتھیاروں سے لیس یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام تر عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کو ناحق شہید کیا گیا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور بربریت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینک دیا جاتا اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا۔ تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مسجد مسلمانوں کے خون اور کٹی ہوئی اعضاء سے بھری ہوئی تھی۔ 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کا ایسا خون بہایا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے کہ ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی۔ بدقسمتی سے خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والی عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے اردن، شام، فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا اور بے دریغ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس پر مبنی تقریباً 19 لاکھ کتابیں تھیں۔ لیکن ہر عروج کو ایک دن زوال ہوتا ہے، لہٰذا حالات نے کروٹ لی جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم بنے۔ سن 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی دستے نے رجنولڈ کی رہنمائی میں مدینہ پر قبضے کے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا صلاح الدین ایک لشکر لے کر فوراً رجنولڈ کے تعاقب کے لیے نکلا اور حطیم کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ سن 1187 عیسوی میں حطیم کے اس مقام پر تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ لڑی گئی، جہاں سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا وار کیا کہ زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی مارے گئے، اتنے ہی قیدی ہوئے اور رجنولڈ گرفتار کر لیا گیا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ حطیم کی خبر آگ کی طرح عیسائیوں کی دنیا میں پھیل گئی اور پورے یورپ میں صلاح الدین کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر کے ساتھ عیسائیوں کے 60,000 جھنڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور تقریباً 1 ہفتے کی اس جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ دوبارہ آیا، لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ آپ نے لوگوں کو ہر قسم کی لوٹ مار سے منع کیا، قتل کرنے سے روکا اور شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم طے کی اور جو لوگ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی ہی شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح عیسائیوں سے برتاؤ کیا تھا، اس سے اس نے مغرب کے تمام تر لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور یورپ سے فوجیں فلسطین روانہ ہوئیں۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان فوج عکا کی بندرگاہ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے عکا کو فتح کر لیا۔ عکا کی فتح کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جوانمردی اور بہادری کی مثالیں پیش کی اور کسی بھی مسلمان حکمران کی طرف سے سلطان کے لیے کوئی مدد فراہم نہ کی گئی، لہٰذا سلطان صلاح الدین کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا اور اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی تیاریاں شروع کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سن 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کے مختصر سے لشکر نے یورپ کی فوج کا بڑی جوانمردی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ صلیبیوں کے رہنما رچرڈ اور سلطان صلاح الدین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ارسوف اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے زائرین کو یروشلم آنے کی اجازت ملی۔ سلطان نے نہ صرف لاکھوں زائرین کو آنے کی اجازت دی، بلکہ اپنی طرف سے ان کے لیے آسائش اور راحت کے
انتظامات کیے۔ سلطان کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح مسلمانوں کے ہیں۔ اپنی تمام تر فتوحات اور کامیابیوں کے باوجود بھی سلطان نے انتہائی فقر کی حالت میں زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کا مالک ہونے کے باوجود ان کا کوئی اپنا ذاتی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی تمام تر زندگی عام سپاہیوں کا سا لباس پہنا۔ ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین اور جائیداد نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر مال تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ بیت اللہ تک کا سفر کر پائیں۔ سن 1193 عیسوی میں تقریباً 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ آپ کے کفن دفن کے انتظامات دمشق کے ایک قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ آج وہی سرزمین شام، سرزمین قدوس، جہاں مسلمانوں پر ظلمات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ سرزمین آج پھر سے صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر جنگجو رہنما کی انتظار میں ہے۔ تمام تر امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دیتی۔ القدوس جو آج بدقسمتی سے پنجہ یہود میں جکڑا ہوا ہے، سلطان کا یہ شہر آج پھر سے ایک بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ لیل و نہار کی کتنی گردشوں نے بیت المقدس کی آہو پکار سنی ہوگی۔ ظلم و ستم کی یہ سیاہ راہ اب بہت طویل ہو چکی ہے۔ صبح امید کی تلاش اب دم توڑنے کو ہے۔ گردش وقت اسی بڑھئی اور بچے کی تلاش میں ہے جو کسی ممبر کو بیت المقدس میں نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اپنی رحمتوں کا کروڑا نزول فرمائے اور مسلمانوں کو ایسے حکمران سے سرشار فرمائے جو ان ظالموں کے ہاتھوں سے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کروا سکے۔ آمین۔